سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت براز سلام۔ کل سرگودا مجاہد کالونی میں جو واقعہ پیش آیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ ایک الزام یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور ایک عیسائی کے اوپر اتنا تشدد کیا جا رہا تھا، کافی بوڑھا آدمی تھا وہ، اور اس کے اوپر تشدد کے ساتھ جس کے پاس سب سے گندی گالی تھی وہ بھی وہ نکال رہا تھا، اور ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ میں بڑھ چڑھ کر اس سے نیک کام میں حصہ لوں۔ آج پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ، یا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں وہاں پہ، لا قانونیت ہے۔ اور جو کچھ کل ہوا اس پر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پہلی تو چیز یہ ہے کہ کس نے الزام لگایا، کیا اصل واقعہ ابھی تک نہ پولیس کو پتہ ہے، نہ میڈیا کو پتہ ہے، اور نہ ہی ان شہریوں کو پتہ ہے جو بڑھ چڑھ کر تشدد میں حصہ لے رہے تھے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا خدا نخواستہ کام کیا بھی ہے تو پاکستان کے قوانین وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے مطابق جو بھی عدالتی کارروائی ہو وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح چلتی ہے۔ لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں اور لوگوں کے اوپر تشدد کریں، لوگوں کی پراپرٹی کو آگ لگا دیں۔ یہ جتنے لوگ تھے ان پر جب میں نے نظر ڈالی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اکثر کو خود بھی قرآن پاک کی تعلیم کا علم نہیں ہے، اور غریب گھرانوں کے لوگ تھے، مڈل کلاس لوگ تھے، وہاں پہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو کسی اچھے ایریے سے آئے ہوں۔ اور ان کے متعلق اب میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے جہالت۔ ہم جہالت سے باہر نہیں نکل رہے، اور جہالت سے باہر نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ مذہب تو دور کی بات، ہم انسانیت کو بھی سمجھ نہیں پائے۔ پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، آئے دن لوگوں کے اوپر یہ جناب الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی مذہب کی بے حرمتی کی ہے، یا کوئی ایسا جرم کر دیا ہے جو کہ عوام اس کا حساب لے گی، پولیس نہیں لے گی۔ پچھلے دنوں یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان، اس کی پی ٹی آئی تھی، وہ گئے تھے وہاں پہ سعودی عرب، جب ان کے اوپر بھی اس طرح کے مقدمات درج کیے گئے تھے، شیخ رشید پر بھی کیے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا تھا ایک مینیجر کے ساتھ، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ ابھی یاد آپ کو ہوگا کہ میاں بیوی کو بٹھے میں زندہ جلا دیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ کچھ ذاتی مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کو زندہ جلا دیا، اور ان پر مذہبی یہی الزام لگایا کہ مذہب کی توہین کی ہے آپ نے۔ یہ جو واقعہ کل ہوا ہے اس پر کوئی کہہ رہا 300 لوگ تھے، کوئی کہہ رہا 500 لوگ تھے، خواتین بھی شامل ہوئی، مرد بھی شامل ہوئے۔ کاش یہ قرآن پاک کی تعلیم کو سمجھتے اور ان کو پتہ ہوتا کہ قرآن پاک کی کیا ہدایت ہے۔ یہی سب سے بڑا پاکستان کا پرابلم ہے کہ نہ تو ہم قرآن کو سمجھ سکے، نہ انسانیت کو سمجھ سکے، نہ اخلاقیات کو سمجھ سکے۔ وہاں پہ جو لوگ ان کو اس بندے پہ تشدد کر رہے تھے وہ بری حالت میں پڑا ہوا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر گالیاں دے رہے تھے، اور اس کے اوپر جو بھی جس کے ہاتھ میں تھا اس کو مار رہا تھا، اور بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کی ویڈیوز تو بن گئی ہیں، مگر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ جو حالات پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سانس لینا بھی بہت بڑی دشواری بن چکا ہے۔ جھوٹے مقدمات، جھوٹے گواہ، آپ سب کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مذہب کے نام پہ کتنے قتل پاکستان میں ہوتے ہیں، کتنا ظلم ہوتا ہے، مگر مذہب کے نام پہ نہ تو پاکستان چل سکا، نہ مذہب کو ہم لوگ سمجھ سکے وہاں پہ۔ اور جو بندے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ مذہب سے میرا خیال ہے کہ کافی دور جا چکے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عرب ممالک کیا ہے اور ممالک ہے، وہاں مسلمان عیسائی اکٹھے رہتے ہیں، اور اس طرح کا واقعہ آپ کو کسی عرب ملک میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب واقعات جو ہوتے ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔
کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم اپنی ذاتی دشمنی کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں کیا نکلنا ہے یہ تو دیکھا جائے گا، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، کل ہی میں سن رہا تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کو، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو سب سے زیادہ نقصان اٹھایا وہ جھوٹ کی وجہ سے، ہمارے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم جھوٹ کے ذریعے مقدمات بناتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مقدمات جیتے، عدالتیں ہیں وہاں پہ عدل نام کی کوئی چیز نہیں، اور لوگوں کو بے گناہ وہاں پہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے، مذہبی طور پہ ان کو ٹارچر بھی کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی جو حالت ہے اس پر کل میں نے مانچسٹر سے ہمارے ایک چیمہ صاحب ہیں ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ بہت دور ہم نکل چکے ہیں، ہم اسلام کو سمجھ نہیں پا رہے، اور میں نے جب ان سے سوال کیا کہ اتنے لوگ حج پہ جاتے، وہ کہتے جتنے مرضی لوگ حج پہ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ نے یہ چیز سمجھی نہیں کہ حج کا مقصد کیا ہے، جب آپ نے یہ چیز نہیں سمجھی کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن تو ظاہر ہے اس لیے نازل کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کرے، ہدایت کے لیے، مگر آج بھی پاکستان میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جس میں کل کا واقعہ بھی شامل کر لیں، تو وہاں پہ ہدایت والی چیز نظر نہیں آ رہی، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ جس طرح وہ لوگ گندی گالیاں دے رہے تھے، کہاں پہ اسلامی تعلیمات ہے کہ آپ کسی کے اوپر تشدد کریں اور گالیاں دیں، آپ کو کہیں سے بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ آئی جی کے کل کے بیان نے بتایا جی بڑی ہمت سے پولیس نے کام لیا، وہاں پہ حالات کو ٹھیک کیا، اب گرفتاریوں کا عمل شروع ہوا ہے، خواتین بھی پکڑی جائیں گی، مرد بھی پکڑے جائیں گے، پولیس کی موجیں لگ جائیں گی، اور جس معاشرے میں جہالت ہو وہاں ظاہر ہے پھر جو تھوڑے بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ قوانین جب سے بنے پاکستان میں آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ ہر ماہ، ہر ہفتے، کبھی 2 ہفتے، کبھی 2 ماہ بعد اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں۔ جب یہ قوانین موجود نہیں تھے اس سے پہلے نہ کوئی قرآن کی بے حرمتی کا کیس آتا تھا اور نہ ہی اس طرح کے واقعات آتے۔ اب میں ابھی جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مکمل رپورٹ آنے پر بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن میں جو اخلاقی حالت اپنی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ اس کی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم مذہب کو سمجھ نہیں پائے۔ اسلام 1400 سال میں مسلمان نہیں سمجھ پائے تو یہ حالت ہوئی اسلام کی۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اسلام کو اگر ہم سمجھ جاتے تو 1400 سال میں اسلام کی یہ حالت نہ بن جاتی۔ آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں گے اور ساتھ اس طرح کی ویڈیو دکھائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب یہ ہے آپ کا اسلام، آپ تشدد کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، آپ گالیاں دے رہے، آپ کی زبان جب وہ سنیں گے تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ویڈیو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہی، ہر جگہ پہ چل رہی۔ آئی جی کو یہ فکر تھی کہ بدنامی ہوگی۔ جو حالت اس قوم کی علماء نے، سیاستدانوں نے، عدالتوں نے، جرنیلوں نے بنا دی ہوئی ہے، اس جہالت سے آپ نکل نہیں پائیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جتنی مرضی کوشش کریں، ایسی جگہ پہ اس قوم کو پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ آگے تو جا سکتے ہیں جرائم میں، غلط کاموں میں، یہ واپس نہیں آ سکتے، یہ اس بند گلی میں داخل ہو چکی ہے جہاں سے اگر یہ مڑنا بھی چاہے تو نہیں مڑ سکتے۔ تو جناب کبھی بھی قوانین کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ کس کی کیا اہمیت ہے اور قرآن پاک کی مسلمانوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے، لیکن جو حالت کل پاکستان میں دیکھی گئی اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جس نے جو جرم کیا وہ تو ابھی کسی کو پتہ نہیں، مگر جن لوگوں نے تشدد کیا اس جرم کا سب کو پتہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور وہ انسانیت کے خلاف ہے، وہ پاکستان کے قوانین کے خلاف ہے۔ یہ مختصر میسج ہے کہ پاکستان کا اللہ تعالی حافظ و ناصر ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔